پریزیڈنٹ ہیں، ہم چونکہ میئر ہیں، ہم چونکہ منسٹر ہیں، تو حق تو وہ ہے جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کو کیا حق ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کہیں اور پھر یوں دعویٰ کرے کہ یہ حق ہے؟ حق وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اس واسطے یہاں اس زمانے میں بھی یہ تھا، کہتے تھے ہم لوگ کیا بے وقوف ہیں؟ سمجھ میں آئے؟ اتنا بڑا بڑا بزنس ہم چلا رہے ہیں، بیوپار چلا رہے ہیں، ہم اتنے دنوں سے ہم ان شہروں کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہے، تم بالکل بے وقوف ہیں. تم پاگل کہیں کے، سمجھ میں آئے؟ غریب اور غلام قسم کے لوگ، تم ہی ایک عقل مند نکلے اور تمہارے پاس ہدایت کہاں سے آ گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ صحیح راستہ ہمارا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں راہ مستقیم کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہاں سے مسلمانوں کو خطاب ہے. اور یہ تھا کہ مسلمان ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا اور کفر کو چھوڑا اور اسلام قبول کر لیا تو معاشرے اور سوسائٹی میں ان کو تنگیاں پیش آنے لگی، پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک تم تک وہ بات ابھی نہیں پہنچی ہے کہ جو ان لوگوں کو پہنچ چکی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کیا ہوئی تھی ان کی حالت؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، مصیبتیں اور پریشانیوں نے ان کو جا پکڑا تھا. وَزُلْزِلُوا، ان کو جھنجھوڑا گیا تھا خوب، یعنی مصیبتوں نے ان کو ہلا ڈالا تھا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے تھے کہ آخر اللہ کی مدد کب کو آئے گی. تو ان سے کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو اللہ کی مدد بس قریب ہی ہے. اب صبر کرتے رہو، صبر کرو کہ تب مدد آئے گی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آج صبح کو صبر کرو تو شام کو مدد آ رہی ہے، کچھ دن دیکھا جائے گا. تو اس لیے اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مدد اس طرح نہیں بھیجتے، اس کی مدد بڑی قیمتی ہے. مدد قیمتی ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مدد کے مستحق ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے، تو تب مدد آتی. تم یہ چاہتے ہو کہ آج تم نے کلمہ پڑھا اور فوراً ہی تمہارے لیے گویا ریڈ کارپیٹ بچھا دی جائے اور محلات تمہارے واسطے بنے کھڑے ہوں اور کھانے پینے کی تمہاری پریشانی نہ ہو اور ہر ایک آدمی تم کو جم چک کر السلام علیکم کہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تم کو دیکھا جائے گا تم کتنے کچے ہو کتنے پکے ہو، اور جب تمہارا پکا ہونا کھل جائے گا لوگوں کے سامنے، اللہ کو تو معلوم ہے لیکن لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو سچائی کے ساتھ قبول کیا ہے، اور ایمان کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. سچائی کی طاقت جو ہے جب تک لوگوں کے سامنے نہ کھل جائے، ورنہ آج کلمہ پڑھو اور کل کو آپ کے لیے محلات کھڑے کر دیے جائیں تو کون وہ ہوگا بیوقوف جو پھر بھی مسلمان نہیں بنے گا. لیکن مسلمان بن جانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جب پریشانیوں کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے تو پھر اس کا کردار معلوم ہوگا، پتہ چلے گا ہاں ایمان لوگوں کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ بے شک اب میری مدد تم لے لو. اسی واسطے نبی کریم، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف رکھتے تھے، ہجرت سے پہلے کے واقعہ. تو خباب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا نہیں فرماتے اللہ سے؟ دیکھنے لگا کیا حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے، کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، جہاں جائیے تو گالیوں کے بوچھار، لان اور تان. ہمارے سارے حقوق جو تھے اور اس شہر میں وہ سارے حقوق ہم ان سے محروم کر دیے گئے. نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ بیوپار کر سکتے ہیں، نہ جاب کر سکتے ہیں. ہم کسی کی محنت مزدوری کرتے ہیں تو ہم کو پیسہ تک نہیں ملتا. سمجھ میں آیا؟ یہ ساری صورتحال ہے. بھوک اور پیاس کی تکلیفیں ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو. تو ہمارے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کیا بات تم نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی سے تم اتنے بے قابو ہو گئے ہو اور ابھی تو وہ وقت بھی نہیں آیا کہ جب پچھلی امتوں پر آ چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تو یہ حالت تھی کہ انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا اور اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے لوہے کی کنگیاں لے کر کے ان کے بدن کے اوپر سے کھال کھینچی گئی ہے اور ہڈیاں رہ گئی ان کے بدن کے اوپر. اس طرح سے تب بھی انہوں نے صبر کیا ہے. تو تم ابھی سے تم بے قابو ہو رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی کہ یہ دین تو قائم ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت یمن سے چلے گی اور کوئی اس کو ترچھی نظر سے دیکھنے والا نہ ہوگا. چنانچہ وہ ہوا. تو
تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش میں ڈالتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. یہاں مفسرین ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ پچھلی امتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لوگوں نے خوب سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ انبیاء بھی تنگ آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی امت نے جو سوال کیے، قرآن شریف میں بھی کچھ تذکرہ ہے. اگر ان کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تو وہاں بھی ملے گا موسیٰ سے یہ سوال کیا، موسیٰ سے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، یہ پوچھا، یوں پریشان کیا. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سلیقہ عطا فرما دیا تھا، اور یہ کردار ان کا بن گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکثرت حاضر رہنے کے باوجود بہت کم سوال کرتے تھے. قرآن شریف میں 13 یا 14 سوال کل نقل کیے گئے، جن میں 7 سوال سورہ بقرہ کے اندر ہیں، اور 2 سوال سورہ اعراف میں ہیں، 2 سورہ انفال میں ہیں، ایک بنی اسرائیل کے اندر ہے، ایک سورہ کہف کے اندر ہے، ایک سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، اور اسی طرح سے النازعات کے اندر ہے. تو مشکل سے 13 یا 14 سوال نقل کیے گئے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں، ان کا جواب دیا گیا ہے. تو 23 برس میں صحابہ کو بہت کم سوال کرنے کا موقع ملا کہ جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہو قرآن شریف میں. اس سے معلوم ہوا کہ جو کردار والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوال زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ سوال زیادہ اصل میں سوال کرنے کی نوبت جو ہے وہ 2 وجہ سے آتی ہے. ایک تو یہ کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، بہت ہی مجبوری ہو گئی، اب پوچھنا ہی پڑ رہا ہے، مطلب یہ عمل کے واسطے سوال ہے. اور دوسرے سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوال برائے سوال ہے، تو عمل کے لیے نہیں، بس سوال کرنا ہے. پہلا جو مقصد ہوگا اس کے لیے بہت کم سوال کی نوبت آتی ہے، کیونکہ جب صحبت میں رہو گے، مجلس میں رہو گے، خود بخود تم کو تمہارے عمل کی جو تقاضے ہیں وہ خود بخود تم کو معلوم ہوتے رہیں گے، تمہارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا، سوال کی نوبت ہی کم آتی ہے. لیکن جو مجلس میں رہنے کے باوجود حاضر رہتا ہے روز، پھر سوال کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں سوال برائے سوال ہی ہو رہا ہے. جو بار بار سوال کرتا ہے، وہی صورت تھی بنی اسرائیل کی. آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ بنی اسرائیل نے ذبح بقرہ کا جب حکم دیا تھا تو وہاں سوال جو تھا وہ عمل کے لیے تھا. کیا واقعی یہ سمجھ میں آتا ہے؟ جب ان سے کہا گیا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کر دو. جب ایک گائے کا لفظ تھا، بقرۃن، ایک گائے تم ذبح کر دو، ایک صاف بات ہے گائے ہوتی جا کر ذبح کر دینا چاہیے تھا. لیکن وہاں یہ سوال کرنا کہ ذرا بتلائیے اللہ سے پوچھ کے وہ گائے کیسی ہو. پھر جب بتلایا گیا کہ ویسی ہو تو کہا گیا ذرا یوں پوچھ کے بتلا دیجیے اللہ میں سے اس کا رنگ کیسا ہو. کیا واقعتاً یہ عمل کرنے کے واسطے تھے سوالات؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سوال برائے سوال تھا، یہ خالی جو ہے ٹائم پاس کرنے والی بات تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی کہ اب وہ گائے تلاش کرتے پھر رہے پورے ملک میں تو کہیں ہاتھ نہیں آ رہی. ورنہ اگر پہلے ہی کسی بھی گائے کو لے کے ذبح کر دیتے حکم پر عمل ہو جاتا. تو عمل کے واسطے سوال بہت کم ہوتے ہیں، سوال برائے سوال زیادہ ہوتے ہیں. صحابہ چونکہ باکردار تھے انہوں نے بہت کم سوال کیے. وہ جا کر مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، وہی اترا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کیا کرتے تھے. تو وہی آئی ہے اس وقت کہ جس وقت کہ وہ واقعہ پیش آیا ہے. جب واقعہ پیش آیا وہی آ گئی، نبی نے اس کو ایکسپلین کر دیا، اب مسئلہ ہی نہیں رہا ہے کہیں کو سوال کرنا. یہ تھی وہ وجہ سوالات کم کرنے کی. اگر ایک آدھ موقع پر صحابہ نے سوال جو ہے وہ بے طریقہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ان کو ہدایت فرما دی. یہ کیا حرکت تم کرتے ہو؟ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم سنایا حج کے بارے میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج ہے جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو. جب جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، جب یہ مسئلہ آ گیا خاموش ہونا تھا اور تمام صحابہ خاموش رہے. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟
آپ خاموش ہو گئے. اچھا صاحب خاموشی سے بھی سمجھ لینا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی معاذ اللہ ان کے عقل میں کمی تھی، ہم ہی عقل مند ہیں. ہم کو تو یہ بات معلوم ہوئی صحابہ کے دوسرے صحابہ کے عمل سے، تب ہم عقل مندی جتلا رہے، ورنہ ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ عقل مند تھے جو حقیقتاً سوال کر، مگر انسان تھے. تو انہوں نے نہیں سمجھا کہ نبی اگر جواب نہیں دے رہے ہیں تو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے. پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال، آپ دوسری مرتبہ پھر خاموش رہے. آپ کے صبر کبھی تو دیکھیے. لیکن تیسری مرتبہ پھر جب انہوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری سے جواب دیا. کیوں سوال کرتے ہو اس بات کو کہ میں اگر اس کا جواب دے دوں تمہارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کہ تم ہر سال جو ہے وہ حج کرتے، نہ کر سکتے ایسا. اسی لیے اس پر آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. فرمایا اے ایمان والو، مت سوال کیا کرو تم کچھ چیزوں کے تعلق سے کہ اگر وہ تمہارے لیے کھول دیا جائے تو پھر تم کو برا لگے. تسؤکم، اور وَإِن تَسْأَلُوا، اور جب تم پوچھو گے جس وقت قرآن اتر رہا ہے وہی نازل ہوتی ہے تو پھر تو کھولا جائے گا. اب چاہے تم کو ناگوار ہو کہ گوارا ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اب آگے یہ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، جو اب تک ہو چکا اللہ نے معاف کیا، آئندہ احتیاط کرنا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ادب سکھلا دیا. صحابہ تو پہلے ہی باادب تھے، اس آیت کو اترنے کے بعد تو اب ایسی ہو گئے کہ جیسے ان کے ہونٹ سی دیے گئے ہوں، پوچھتے ہی نہیں تھے. ہاں سوالات پیدا ہوتے رہتے تھے دل میں، مگر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے ادبی ہو جائے، خاموش بیٹھے رہتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ گاؤں والا آ جائے اور گاؤں والا آ کے کوئی سوال کر ڈالے تو پھر وہ ہمارا بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. اس انتظار میں رہا کرتے تھے. یہ صحابہ کا ادب تھا رضی اللہ عنہم. تو بہرحال یہاں کچھ صحابہ نے، اور نام بھی آتا ہے کہ عمرو بن جموح نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم کتنا مال خرچ کریں کہ جس سے یہ مطالبہ پورا ہو جائے جو ہم سے مال کے خرچ کرنے کا ہے، اور ایک دوسرے کہاں خرچ کریں. یہ سوال تھا. تو ایک جواب تو یہاں دیا گیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. وہ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے یا کرتے ہو اس کا مصرف ہے والدین اور رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر. ماذا ينفقون تھا کیا خرچ کریں، تو جواب دیا جا رہا فلاں جگہ خرچ کرو. حالانکہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اس لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ کہاں خرچ کریں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں. تو کہاں خرچ کریں اس کے لیے سوال کو نقل نہیں کیا گیا، وہ خود بخود جواب سے سمجھ میں آ جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے سوال ہی یہ کیا تھا کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا سے مراد یہ ہے کہ کتنا اور کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب کو جو بدل کر کے اس طرح متوجہ کر دیا کہ یہ کوئی سوال کرنے کی چیز نہیں تھی کتنا خرچ کریں. اصل جو سوال ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہاں خرچ کریں، اس لیے کہ صحیح مصرف میں صحیح جگہ میں اگر تھوڑا بھی خرچ کیا گیا وہ مفید ہوگا، اور غلط جگہ اگر زیادہ بھی خرچ کر دیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز قابل لحاظ یہ ہے کہاں خرچ کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے سوال کچھ بھی رہا ہو جواب کے رخ کو بدل کر کے بتلا دیا کہ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا، وہ جو سوال کیا وہ سوال ہی غلط تھا. بتایا کہ والدین پر خرچ ہونا چاہیے. اچھا صاحب یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جبکہ زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو زکوٰۃ کا حکم نہیں اترا تو معلوم ہوا کہ والدین کو پر خرچ ہونا چاہیے اور الی آخری جو آگے مدات آئی ہیں. یا پھر یوں کہا جائے کہ زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، مگر چونکہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور مزید مال کے خرچ کرنے کا مطالبہ ہے قرآن شریف میں، جو اتنی کثرت سے جو انفاق کا جو حکم میں دیا گیا ہے، تو معلوم ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی کچھ مال خرچ ہونا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے بعد بھی کچھ حق ہے. تو صحابہ کو یہ بات معلوم تھی
کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ خرچ ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ کا مصرف تو بتا دیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ 8 مدات بتلا دیے گئے. لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ اور مال ہے تو اس کا بھی کوئی مد ہے، اس کو کہاں خرچ کریں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین سے ابتدا کی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دوسروں پہ مال خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، جن سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا جب ان کو دیں گے تو یہ نیکی ہوگی، یہ تو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینا کون سی نیکی کی بات ہوگی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے متوجہ کیا غلط ہے رشتہ داروں ہی پر جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ اور مال خرچ کرنا، بلکہ زکوٰۃ بھی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. ہاں البتہ والدین پہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور مال خرچ کرنا ہو تو اس کے پہلے مستحق جو ہیں وہ والدین ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کے اوپر تمہارا حق آتا ہے. جب حق آتا ہے تو ان پر زیادہ خرچ کرو، پہلے انہی پر دیکھو، جتنا قریب ہوگا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا. حق زیادہ ہے تو مال میں بھی ان کو شریک رکھو، اس لیے کہا گیا والدین پر. جو اور پھر یہاں لفظ لائیں خیر، قل ما انفقتم من خیر، خیر کا لفظ لائیں مال کے واسطے. اس سے اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مال اپنی ذات سے اچھی چیز ہے، خرابی اگر اس میں آتی ہے تو وہ عارضی ہوگی، یعنی کسی خارج سے کوئی سی وجہ سے وہ مال خیر نہیں رہا. مثلا ایک تو یہ صحیح طریقے پر نہیں کمایا گیا تو پھر کہاں سے خیر ہوگا. دوسری بات کیا ہے کہ وہ مال جو ہے اس میں زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے وہ مال فتنہ بن رہا ہے. زیادہ محبت کے معنی یہ ہو گئے کہ اس مال کی محبت میں آدمی اس طرح گرفتار ہو گیا کہ جو دوسرے دینی واجبات ہیں اور حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی ہونے لگی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ مال فتنہ بن گیا ہے، یہ مال خیر نہیں رہا. لیکن اگر مال کو اس طرح سے حاصل کیا جائے کہ دین کے سارے مطالبات پورے ہو رہے ہوں تو پھر یہ مال خیر ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نام پر جس مال کو خرچ کرنا ہے وہ مال وہی ہونا چاہیے جس پر خیر کا لفظ بولا جا سکتا ہو. مال حرام کو لاؤ اور اللہ کے واسطے خرچ کرو، اس پر ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو والدین ہوں یا دوسرے رشتہ دار ہوں، جن پر خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ مال حلال ہونا چاہیے، وہ مال ہونا چاہیے جس پر لفظ خیر بولا جا سکے. اس لیے کہا گیا جو تم خرچ کرتے ہو اچھے مال میں سے وہ ہونا چاہیے والدین کے واسطے، رشتہ داروں کے واسطے، اور پھر آگے مزید یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. تو اگر زکوٰۃ دے دی گئی تو اب یہ مت سمجھنا کہ بھائی زکوٰۃ تو دے دی، اب یتیم چاہے تڑپ رہا ہو، چاہے پیاسا ہو، بھوکا ہو، بیمار ہو، اسی طرح سے مسکین بھی 1000 ہمارے سامنے آ جائیں، مسافر جو ہیں وہ کتنا بھی پریشان ہو، ہم یوں کہہ کے فارغ ہو جائیں ہم تو زکوٰۃ دے چکے، تم زکوٰۃ کے مصرف ہو، ہم زکوٰۃ دے چکے، اب بھاگ جاؤ. اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال ہوگا اور خرچ کرنا ہے تو وہ یہ بدستور یہ مصارف رہیں گے، ان پر خرچ ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو جاننے والے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا یہاں عام لفظ وہی بات جو ابھی حدیث میں آئی تھی کہ مال ہی خرچ کرنا تھوڑی اصل بات ہے. اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو کیا اس کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس لیے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، خالی مال ہی نہیں، تم ایک کلمہ خیر بھی اگر کہتے ہو، پیار اور محبت کی اور اچھے اخلاق والی بات بھی تم کرتے ہو، اس کا بھی ثواب تم کو ملے گا. تو تمہارے اندر ہی وہ جذبہ ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا. مال ہے مال خرچ کرو، ضرورت ہے ان کو. مال نہیں ہے جو بھی اچھا رویہ تم سے وہ چاہتے ہیں، اچھا برتاؤ تم سے چاہتے ہیں، وہ تم ان کو پیش کرو. آگے ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے اور اس حالت میں کہ وہ تمہارے لیے ناگوار تھا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں قتال کی بات آئی ہے. آگے لفظ وہ آئے گا جہاد کا. قتال تو میدان جنگ میں پہنچ کر کے جو ایک شکل ہوگی کہ بھائی ہتھیاروں کا استعمال، یہ تو ہے قتال. اور جہاد عام ہے. جو جہاد ہر وہ جد و جہد کہ جو دین کی اشاعت کے واسطے، دین کے استحکام کے واسطے،
کی جائے گی وہ سب کے سب جہاد میں ہوگی، زبان سے ہو، قلم سے ہو، مال سے ہو، بدن سے ہو، ہتھیاروں سے ہو، جیسی جیسی ضرورت دین کو پیش آئے گی ویسی جدوجہد اس کے لیے کرنا، اس کا نام جہاد ہوگا۔ قتال جو ہے اس کی ایک متعین صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہتھیاروں کا استعمال دشمنوں کے مقابلے میں جو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہیں وہ قتال کی صورت ہے۔ یہاں لفظ قتال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ظاہر ہے قتال تو اسی کو کہیں گے کہ دو طرف ہتھیار ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ دین کے نام پر یہ قتال کیسا؟ دین تو امن قائم کرنے کے واسطے آیا ہے، دین جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے، یہ دوسروں کی جان کیسے لی جا رہی ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ جہاد کی ایک خاص شکل متعین کر کے اور جہاد کے اس لفظ کو اس پر فٹ اور پھر ہمارے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہے، تمہارے ذہن کے سانچے میں وہ بیٹھ نہیں رہی ہے، تم اس کو برا کہتے ہو حالانکہ اس میں خیر ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، اسی طرح سے بعض چیزیں تم اچھا سمجھتے ہو حالانکہ اس میں شر ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ایک جواب یوں کہیے کہ مجمل جواب ہے، لیکن حاصل اس کا یہ ہے کہ قتال اپنی جگہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تسلیم ہے، مگر مقصد دیکھا جائے گا کہ مقصد کیا ہے۔ مثال کے اس کی ایک مثال پہلے میں دے دوں تو قرآن کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی کے بدن کو چاقو سے کاٹنا اچھی بات نہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر وہ بے مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اس آدمی کو مجرم کہا جائے گا اور اس پر جو ہے قانون حرکت میں آ کر اس کو سزا دے گا۔ جس آدمی نے چاقو کسی آدمی پر استعمال کیا تو وہ مجرم ہے، لیکن ڈاکٹر کو مجرم نہیں کہیں گے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی وہ چاقو ہے اور وہ بھی کسی کے بدن کو کاٹ رہا ہے، لیکن یہ کاٹنا جو ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلقاً تو بدن کا کاٹنا بہت بری بات ہے، مگر مطلقاً کاٹنا بری بات ہے، ڈاکٹر کا کاٹنا بری بات نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کاٹنا ایک اچھے مقصد کے واسطے۔ یہاں بھی یہ صورت ہے، قتال کیوں ہے؟ اللہ نے اگر حکم دیا ہے قتال کا، وہ دیا ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکی ہیں، اور برائیوں والے جو ہیں وہ اپنی طاقت اور قوت سے اچھائیوں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کی آزادی کو وہ سلب کر رہے ہیں۔ تب اس صورت میں اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مان رہے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھ میں آیا؟ آپ ان کے ساتھ میں اگر وہی رویہ اختیار کرتے رہیں گے کہ صاحب شائستگی کا مہذب اور یہ تو مان نہیں رہے تو آخر آپ کب تک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے وڈرا ہو جائیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب ہم حق ہمارے ساتھ ہے، ہم تو جا رہے ہیں، تم جانو تمہارا کام۔ تو کبھی بھی حق اس زمین پر نہیں چل سکتا، کبھی بھی حق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پہلے باتوں سے ان کو منانے کی کوشش کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں مانتے ہیں تو جو بھی جتنے راستے ہیں وہ سارے اختیار کر لو، لیکن اگر اب وہ اپنی طاقت پر آ گئے، اپنی ضد پر آ گئے، اپنے شر پر شیطنت پر آ گئے تو پھر اب تم بھی اپنی طاقت سے آ جاؤ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ڈاکو تمہارے گھر پہ چڑھائیں اور تم کہو ہم بڑے بااخلاق ہیں، تمہیں لوٹنا ہے لوٹ لو، ہمارے گھر کو ہم کچھ نہیں کرنا ہے، تم ہمارے پڑوسیوں کا بھی گھر لوٹ لو جب ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کون سا اخلاق ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اپنے شر اور شیطنت پر آ جائے اور وہ باتوں سے نہ مانے تو پھر جمع مرد یہی ہے کہ آؤ شر کا مقابلہ کرو اور شر کو دور کر لو۔ تو اس لیے کہا کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا، وہ تم کو ناگوار ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تمہارا علم ہے کتنا، تم فیصلہ کیسے کر لیتے ہو اپنے محدود علم کے بنیاد پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام میں تم اپنی عقلوں سے چاہتے ہو کہ فیصلے کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا علم وسیع ہے اور جامع ہے، لہذا ان کے فیصلے جو ہوں گے وہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی ایک مثال کے طور پر ایک قانون کا ماہر جب قانون بناتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب یہ قانون کیوں بنایا گیا، ہم یہ کہیں گے کہ ماہر ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ہماری نظر وہاں تک نہیں گئی ہوگی جہاں تک ان لوگوں کی نظر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، اس واسطے حق اس میں گویا اچھائی اور برائی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔
217। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض،
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، اس میں قتال کے تعلق سے. آپ کہہ دیجئے کہ شہر حرام میں قتال بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا اور اسی طرح سے مسجد حرام سے بھی روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ زیادہ بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، یعنی قتال کے مقابلے میں. اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا مکے اور مدینے کے درمیان، اور منشا آپ کا یہ تھا کہ قریش مکہ کی خیر خبر لیں اور ان کی رپورٹ جو کچھ مہیا کریں لا کر کے آپ کو بتائیں. یہ تھا آپ کا مقصد. یہ حضرات گئے، راستے میں کہیں ایک تجارتی قافلے سے مٹ بھیڑ ہو گئی، آمنا سامنا ہوا. انہوں نے ان سے جنگ کی اور ان میں ایک آدمی ابن حضرمی کو مار دیا اور باقی لوگوں کو بھی پکڑ کے لیا ہے اور سامان وامان بھی لیا ہے ان کا جو تھا. یہ واقعہ ہوا. یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جمادی الثانی جو رجب سے پہلے کا مہینہ ہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، آخر مہینہ تھا، اور یا پھر رجب کا آخر ہے اور شعبان ابھی شروع نہیں ہوا. تو جو یوں کہیے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ اشہر حرم کہلاتے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سورہ التوبہ میں فرمایا. 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ عزت والے حرمت والے مہینے. وہ 4 مہینے جو ہیں وہ ایک مہینہ رجب کا، اور تیسرا مہینہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج. یہ 4 مہینے اس طرح سے جو ہیں وہ 3 تو مسلسل ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے. حدیث میں اس کی وضاحت ہے. تو یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، اور قریش میں بھی یہ مہینے عزت والے سمجھے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی بات ہے. تو یہ جمادی الثانی کا آخر تھا، تو صحابہ نے یہی سمجھا کہ ابھی جمادی الثانی ہے، اور وہ حالانکہ وہ مہینہ شروع ہو چکا تھا رجب کا. تو انہوں نے جنگ کی اور ایک آدمی مار دیا. تو خیر وہ حالانکہ صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، مگر جو فتنہ پھیلانے والے لوگ تھے ان کو تو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دوسروں کو تو ہدایتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور خود کا حال یہ ہے کہ اشہر حرم میں سے ایک مہینے کے اندر جا کے جنگ بھی کر لی اور ایک آدمی کو مار بھی دیا. یہ ہے ان مسلمانوں کی حالت. بہت ہنگامہ اس پہ کیا. ظاہر ہے کہ مسئلہ مذہبی سے بڑھ کر کے
اس پورے عرب معاشرے میں جس کی شہرت تھی کہ یہ مہینے عزت والے حرمت والے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی چاہے غلط صورت میں مگر بہرحال اس کا پاس لحاظ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو جنگ کرنی ہوتی تھی تو مہینوں کو ہٹا دیتے تھے، مگر وہ یہ اپنے اوپر الزام لینے کو تیار نہ ہوتے تھے کہ اشہر حرم میں انہوں نے کوئی جنگ کی ہے، یہ وہ بھی کرتے تھے۔ تو لہذا پورے معاشرے میں ذہنی طور پر پاس لحاظ تھا اشہر حرم کا، عزت والے مہینوں کا۔ تو صحابہ نے سچوں کہ یہ بات ہو گئی، جب وہ سامان لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو سامان کو قبول فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جنگ کرنے کے لیے کب بھیجا تھا؟ میں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے یہ جنگ کیوں کی؟ تو یہ تو خیر یہ بات ہوئی، لیکن جو فتنہ وہاں پھیلا اور پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف جو زیادہ ہوا، اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے لوگ یہ کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہاں ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، اس میں جنگ کرنے کے تعلق سے، آپ کہیے کہ بے شک ان مہینوں میں جنگ کرنا اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن تمہارا منہ ہے کیا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ صاحب 1000 خون کے دھبے جو ہیں دامن میں لے کر کے اور پھر رحم اور انصاف اور عدل کی باتیں کرنا، کوئی ہے تمہارا منہ؟ تم نے کتنے جو ہے جرائم کیے ہوئے ہیں اور کتنے بے حرمتیاں تم نے کی ہیں، تو تم اٹھے ہوئے ایک مسئلے کو لے کر۔ اول تو یہ ہے کہ ان سے غلط فہمی ہوئی ہے، غلط فہمی کے اندر اگر کوئی کام کر لیا جائے تو وہ جرم نہیں بنتا۔ ان کو مغالطہ تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ رجب کا مہینہ چاند ہو گیا ہے، تاریخ کیا ہے، پہلی تاریخ ہے نہیں، وہ سمجھے کہ ابھی جمادی ثانی کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو غلط فہمی میں ہو تو غلط فہمی کے ہو جرم نہیں کہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ تم جو اٹھے ہو اعتراض کرنے کے لیے، تم اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ تم اس سے پہلے بڑے بڑے جرم کر چکے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ شہر حرام کے اندر جنگ کرنا بڑی بات ہے، مگر یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا، اور اسی طرح مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے ہی سے تو روکتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو مسجد حرام سے روکنا اور اسی طرح سے حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے وہ مجبور ہوئے ہیں وہاں سے نکلنے پر، خود سے شوق سے تھوڑے گئے، انہوں نے حالات ایسے پیدا کیے تھے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ زیادہ بڑی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور والفتنۃ اکبر من القتل، اور ایک آدمی تو مارا گیا لیکن تم جو فتنے جگا رہے ہو اس سے کتنے قتل و قتال نہیں ہو جائیں گے؟ تو فتنہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے قتل کے مقابلے میں۔ یہ مطلب نہیں قتل کوئی معمولی چیز ہے، حاصل یہ کہ ایک قتل ہوا اور تم فتنے پھیلا رہے ہو جس سے بہت سے قتل ممکن ہے، اس لیے فتنہ بڑی بھاری بات ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ مسلمان بھی ذرا اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں، اس وقت بھی ہو جاتے تھے، وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اشہر حرم میں جنگ کی تو کیا ایسی کیا تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور یہ بڑا غلط ہو گیا، ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے اس طرح سے۔ تو بعض مسلمان بھی ایسے موقع پر صلح جو ہو جایا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بھائی انصاف کی بات کہتے ہیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، واقعی صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ تو یہاں ان مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو بڑی عدل و انصاف کی باتیں کرنا چاہتے ہو اور نرم روی اختیار کرنا چاہتے ہو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہودی اور نصرانی اور مشرک جو ہیں وہ مسلمان سے اور اسلام سے قریب ہو جائیں گے، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کی اس میں طاقت ہو تو۔ اگر ان کا بس چلے تو تم کو دین سے جب تک پھیر نہ لیں گے یہ چین سے بیٹھنے والا نہیں۔ تم سمجھتے ہو تمہاری اس نرمی سے اور صلح جوئی سے یہ نرم پڑ جائیں گے اور ان کے یہ اسلام کے تعلق سے جو ہے ان کی دشمنی اور ان کی عداوت و مخالفت وہ کم ہو جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان کو سیدھا سیدھا اپنے اسلام کے لیے اسٹرکٹ ہو کر کے کام کرنا چاہیے، اس میں کسی طرح کی دوسروں کی خاطر نرمی اختیار کرنا اور للو پچو کرنا جو ہے یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ سیدھے چلو اپنے اسلام کو لے کر کے، دوسرے کیا سمجھنا چاہتے ہیں وہ جانے، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کی خاطر اپنے دین کو ڈھیلا ڈھالا نہیں کرنا ہے، یہ ہے اس آیت کا حاصل۔ اور فرمایا یہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور تم اس بات کو بھی خوب سن لو کہ جس نے تم میں سے اپنے دین سے منہ موڑا، یعنی دین کو چھوڑ دیا دوسروں کی خاطر، معلوم ہوا دین کو چھوڑنے کی یہ حاصل ہوگا کہ دین کا کوئی ایسا اہم عمل چھوڑ دینا کہ جس سے کہ وہ دین کی وہ حقیقت جو ہے وہ اپنی جگہ باقی نہ رہے۔ تو جس نے تم میں سے اپنے دین کو چھوڑا پھر وہ مر گیا اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، تو اس کے سارے اعمال خبط ہو جائیں گے، یعنی بیکار ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی بحالت اسلام جو اس نے اچھے کام کیے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم والوں میں سے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ مرتد جو ہے وہ اس نے اگر نیکیاں بھی کی ہوں گی اپنے اسلام کے زمانے میں، ان نیکیوں کا کوئی وجود نہیں، وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے کفر کے زمانے کی ساری گندگیاں اسلام آ کر ختم کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو پھر اگر ایک مسلمان نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے تو اسلام کے زمانے کی نیکیاں کہاں باقی رہیں گی؟ وہ آ کر اس کفر نے سب پہ جھاڑو پھیر دی، سارا ختم ہو گیا۔ تو بات دونوں طرف سے سمجھ میں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ کفر سے بڑھ کر ہے، جو یہاں فرمایا کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایک کافر جو ہے اگر کافر نے کچھ نیکیاں کی ہیں تو اس کے لیے یوں نہیں کہا کہ اس کی نیکیاں برباد ہوں گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کی جزا دے دیتے ہیں، آخرت میں تو نہیں ملے گی، لیکن اس کی نیکیاں دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں برباد۔ تو مرتد جو ہے وہ کافر سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے، اسی واسطے اس کی سزا جو ہے وہ قتل رکھی گئی ہے، جبکہ کافر کی سزا قتل نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ۔ فرمایا جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اور اللہ تو مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ یہاں لفظ جہاد آیا ہے جبکہ آیت نمبر 216 میں کتب علیکم القتال، القتال کا لفظ آیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی بتلایا ہو، لیکن بتلایا تو بھی اس کو میں دوہرا دوں کہ قتال جو ہے وہ جہاد کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں کہیں کہ جہاد اور قتال دونوں ہم معنی ہیں۔ جہاد عام ہے اور قتال اس کی ایک متعین شکل ہے، ایک خاص شکل ہے۔ قتال تو کہیں گے جنگ کرنے کو، ہتھیاروں سے جنگ ہوگی، طاقت کا مقابلہ ہوگا، یہ تو ہے قتال۔ اور جہاد جہد سے ہے، جہد کے معنی ہے کوشش کرنے کی۔ تو اسلام کی اشاعت کے واسطے کوشش کرنا یہ ہے جہاد۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے دین کے معاملے میں تم جہاد کرو، یعنی جدوجہد کرو۔ تو دین کو پھیلانا ہے اصل، چاہے تقریر سے پھیلا رہے ہیں، تعلیم سے پھیلا رہے ہیں، تبلیغ سے پھیلا رہے ہیں، جو بھی صورت، یہ سب جہاد میں آئے گا۔ کتابیں لکھ کر ہو، مضامین لکھ کر ہو، سب جہاد ہی میں ہے۔ لیکن اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جو مثبت اور پازیٹیو کام ہے اسلام کی اشاعت کا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور ظالم جو ہیں وہ اپنے ظلم کے راستے سے اور اس کو روکنا چاہیں اسلام کی اشاعت کو، تو پھر اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے طاقت اور قوت کا استعمال کرنا ہوگا، وہ قتال بن جائے گا۔ تو جہاد جو ہے وہ عام ہوگا، اس لیے ہر طرح کی کوشش دین کی اشاعت کے لیے وہ جہاد میں شامل ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہاں، وہاں تو قتال کا لفظ تھا اور یہاں جہاد کا لفظ ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اس معاملے میں اگر کوئی ان سے غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہو بلا ارادہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ وہ مہربان ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ شراب اور جوا اس کا حکم کیا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، بڑا گناہ ہے
لوگوں کے فائدے بھی ہیں اس میں، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے ان کے نفع سے۔ شراب کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کی حرمت بتدریج ہوئی ہے، ایک دم اول وہلے میں اس کو حرام نہیں کیا گیا۔ پہلے تو یہ آیت اتری تھی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہ پہلی آیت تو یہ اتری کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں تو کہہ دیجئے اللہ کے نزدیک گناہ ہے، اس میں نفع بھی ہیں، بس اتنا۔